بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جنرل سائنس کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1 سے آج لیسن نمبر 2 پڑھیں گے۔ تو آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے شیپس اینڈ فنکشنز آف ہیومن باڈی سیلز یہاں سے، لیکن یہاں پڑھنے سے پہلے اوپر کچھ انفارمیشن دی گئی ہے، پہلے انہیں پڑھتے ہیں۔ یہ انفارمیٹیو یعنی معلوماتی۔ اچھا، یہ یونی مینس، یونی کا مطلب ہے، یونی کا معنی ہے ون، ایک، اور سنگل بھی ایک کو کہتے ہیں۔ یونی سیلولر مینس، یونی سیلولر کا مطلب ہے یعنی یہ خولوی کا مطلب ہے سنگل سیلڈ، ایک خلیے والا۔ سم آرگینزمز، کچھ جاندار اشیاء لائک جیسا کہ بیکٹیریا، امیبا، یوگلینا، پیرامیشیم اینڈ اور کلیمیڈوموناس ایٹسیٹرا وغیرہ، اور سنگل سیلڈ آرگینزمز، یہ یک خلوی جاندار ہوتے ہیں۔ دی سنگل سیلز، یہ ایک خلیے، سنگل سیلز یعنی یہ ایک خلیے کین پرفارم، ادا کر سکتے ہیں، آل دا فنکشنز، تمام کام، آف دیئر لائف، ان کی زندگی میں، انڈیپینڈنٹلی، خود، یعنی یہ جو سنگل سیلز ہوتے ہیں، ایک خلیے ہوتے ہیں ان آرگینزمز کے اندر، تو یہ ایک خلیہ جو ان کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ ان کے زندگی کے تمام کاموں کو خود سر انجام دے سکتے ہیں۔ دیٹ از یعنی دے کین موو، یہ حرکت کر سکتے ہیں۔ یہ کون سے کام ہے یہ دیے گئے ہیں، یعنی موو، حرکت کرنا، یہ بھی ایک کام ہے۔ دے کین گیٹ فوڈ، یہ خوراک حاصل کر سکتے ہیں ان کے خلیے۔ دے کین بریتھ، یہ سانس لے سکتے ہیں۔ گرو یعنی یہ بڑھ سکتے ہیں، ان کی نشو نما ہوتی ہے۔ اینڈ ریپروڈیوس، اور ان کی افزائش نسل بھی ہوتی ہے۔ سچ آرگینزمز، ایسے جاندار، آرکارڈ کو کہا جاتا ہے یونی سیلولر آرگینزمز، یک خلوی جاندار۔ ملٹی سیلولر آرگینزمز یعنی کثیر خلوی جاندار اشیاء، آر دوز، یہ وہ جاندار ہوتے ہیں، ہوز باڈیز، جن کی جسم کنسسٹ آف، مشتمل ہوتی ہے، مینی سیلز، بہت سے خلیوں پر، یعنی ان کے جسم بہت سے خلیوں سے بنی ہوتی ہے، ان کے جسم میں بہت سارے خلیے موجود ہوتے ہیں۔ اینیمل، جانور، اینڈ پلانٹس، اور پودے، آر دا ایگزامپلز، یہ مثالیں ہیں، یعنی جانور اور پودے دونوں مثالیں ہیں، آف ملٹی سیلولر آرگینزمز، کثیر خلوی جانداروں کے۔ یہ یہاں پہ یہ امیبا ہے، یونی سیلولر ہے، اس میں صرف ایک خلیہ موجود ہوتا ہے۔ یہ یوگلینا ہے، یہ بھی یونی سیلولر ہے، اور یہ پیرامیشیم ہے، اور یہ پیرامیشیم ہے۔ یہ کلیمیڈوموناس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بیکٹیریا ہے۔ یہ تو یہ آرگینزمز یونی سیلولر ہے۔ اور پھر نیکسٹ ہے، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، شیپس اینڈ فنکشنز آف ہیومن باڈی سیلز، انسانی جسم میں خلیوں کی مختلف شکلیں اور کام، یعنی انسانی جسم کے اندر جو خلیے موجود ہوتے ہیں، ان کی شکل کس طرح ہوتی ہے، اور یہ کون سا کام سر انجام دیتے ہیں۔ سیلز فارمنگ ڈیفرنٹ سٹرکچرز، خلیے مختلف سٹرکچرز یعنی ساخت بناتے ہیں، اور پارٹس یا حصے، سٹرکچر یا پارٹس کا ایک ہی معنی ہے۔ ان ہیومن باڈی، انسانی جسم میں،
آر ڈیفرنٹ ان دیئر شیپس، اور پھر ان کی جو شیپس ہوتی ہے، ان کی جو شکلیں ہوتی ہے یہ مختلف ہوتی ہے۔ ڈیفرنٹ شیپڈ سیلس، مختلف شکل والے خلیے پرفارم ادا کرتے ہیں ڈیفرنٹ فنکشنز، مختلف کام۔ اچھا، پہلے نمبر پہ یہ مسل سیلس۔ مسل سیلز آر لانگ، یہ لمبے ہوتے ہیں، مسل یعنی جن خلیوں سے پٹھے بنتے ہیں۔ لانگ یہ لمبے ہوتے ہیں، اینڈ سلینڈریکل، اور ان کی شکل سلینڈر کی طرح ہوتا ہے۔ دے آر سلینڈریکل شیپس، چونکہ ان کا شکل سلینڈر کی طرح ہوتا ہے، ہیلپس، تو اس سلینڈر کے شکل کی وجہ سے ان کو مدد ملتی ہے، ان کی مدد ہوتی ہے کن چیزوں میں؟ کانٹریکٹ، یعنی یہ سکڑتے ہیں، اینڈ ریلیکس، اور پھیلتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو پروڈیوس مومنٹ، تاکہ حرکت پیدا ہو سکے، یعنی حرکت پیدا کرنے کے لیے پھر ان کے اندر حرکت آ جاتا ہے۔ یہ جو ان کا سلینڈریکل شیپ ہوتا ہے، سلینڈر کی طرح ان کا جو شیپ ہوتا ہے، یہ کانٹریکٹ یعنی سکڑنے اور پھیلنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ نرو سیلز، اچھا پھر عصبی خلیے جو ہے، آر نیورونز، ان کو نیورونز بھی کہا جاتا ہے، آر لانگ، یہ لمبے ہوتے ہیں، اینڈ برانچڈ، اور شاخدار ہوتے ہیں، یعنی ان سے شاخیں نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ دے سینڈ میسیجز، یہ پیغامات بھیجتے ہیں، فرام ون پارٹ آف دی باڈی، جسم کے ایک حصے سے، ٹو اندر، دوسرے حصے تک۔ ریڈ بلڈ سیلز، پھر یہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہے یہ خلیوں کی اور قسم ہے، یہ آر ڈیسک شیپڈ، تو یہ طبق کی شکل کی طرح ہوتی ہے، جس طرح ڈیسک ہوتا ہے، اینڈ فیلڈ ود، اور بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر موجود ہوتا ہے کیا چیز؟ ریڈ کلرڈ پیگمنٹ، سرخ رنگ پیگمنٹ، سرخ رنگ کا پیگمنٹ، یعنی پیگمنٹ ایک قسم کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس ریڈ کلر پیگمنٹ کو؟ ہیموگلوبین۔ اور پھر یہ ہیموگلوبین کیا ہوتا ہے، یا اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہیموگلوبین کین اٹیچ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ، ہیموگلوبین کے ساتھ آکسیجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ اٹیچ ہو سکتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ملاپ ہو سکتا ہے، چمٹ سکتا ہے۔ ڈیو ٹو ہیموگلوبین کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیلز، یہ جو خون کے سرخ خلیے ہوتے ہیں، ٹیک اپ آکسیجن، تو یہ آکسیجن لیتے ہیں فرام لنگز، پھیپھڑوں سے، اینڈ ٹرانسپورٹ اٹ، اور پھر اس کو پہنچاتے ہیں، یعنی پھر اس آکسیجن کو یہ لنگز پہنچاتے ہیں ٹو آل ادر پارٹس باڈی سیلز، جسم کے تمام دوسرے خلیوں کو، پھر یہ لنگز جسم کے تمام دوسرے خلیوں کو یہ آکسیجن پہنچاتا ہے۔ آن دی ادر سائڈ، دوسری طرف پر، ریڈ بلڈ سیلز، خون کے سرخ خلیے، ٹیک اپ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں فرام آل دی باڈی سیل، جسم کے تمام خلیوں سے، اینڈ کیری اٹ، اور پھر اس کو لے جاتا ہے، اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو، ٹو دا لنگز، پھیپھڑوں تک۔ کس مقصد کے لیے؟ فار اٹس ریموول فرام دی باڈی، جسم سے باہر خارج کرنے کے لیے۔ وائٹ بلڈ سیلز، خون کے سفید خلیے، آر ایریگولر ان شیپس، یعنی ان کی شکل ایک قسم کی نہیں ہوتی، ان کی بے قاعدہ قسم کی شکل ہوتی ہے۔ دے ہیلپ، یہ مدد کرتے ہیں، یہ وائٹ بلڈ سیلز، دا باڈی، جسم کی، فائٹ انفیکشن، یعنی بیماری کے خلاف لڑنے میں، اینڈ ادر ڈیزیزز، اور دوسرے بیماریوں، انفیکشن اور دوسرے بیماریوں کے خلاف لڑنے میں یہ جسم کی مدد کرتے ہیں۔ ایپیتھیلیل سیلز، اچھا یہ اور قسم کے خلیے ہے، ایپیتھیلیل سیلز جو ہے، آر فلیٹ ٹائل شیپڈ، تو یہ چپٹے
ٹائل کی شکل کے ہوتے ہیں، اور کیوب شیپڈ یا کیوب کی شکل کی طرح ہوتے ہیں، کیوب جس طرح مربع نہیں ہوتا، اور ٹائل جس طرح پٹی ہوتی ہے۔ دے آر یوزڈ، یہ استعمال ہوتے ہیں، ٹو فارم شیٹس اور لیئرز، شیٹس یعنی شیٹ کہتے ہیں چادر کو، اور لیئرز یا تہ، یعنی یہ تہ بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی آؤٹر موسٹ لیئر آف سکن، یعنی یہ سکن کا جلد کا بیرونی تہ بناتے ہیں، اور انر لیننگ آف دی انٹسٹائن، یا یہ آنت میں جو انر، یہ اس کا انر لیننگ بناتے ہیں، انر لیننگ یعنی اندرونی غلاف تہ، یا یہ جس کی وجہ سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیننگ یعنی ایک قسم کا پردہ ہوتا ہے یا غلاف ہوتا ہے۔ بون سیلز یعنی ہڈیوں کے جو سیلز ہوتے ہیں، اور فلیٹو تو یہ چپٹے ہوتے ہیں، شارٹ چھوٹے ہوتے ہیں، اینڈ ایریگولر ان شیپ، اور ان کی جو شکل ہوتی ہے یہ ایریگولر ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، مخصوص قسم کی شکل ان کی نہیں ہوتی۔ دے گیو شیپ، یہ شکل دیتے ہیں، اینڈ پرووائڈ سپورٹ، اور مدد فراہم کرتے ہیں، ٹو باڈی پارٹس، اور جسم کے حصوں کو، یہ جسم کے حصوں کو شکل دیتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے جسم کا شکل بنتا ہے، جسم کے حصوں کا، اور انہیں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے یہ ریپروڈکٹیو سیلز۔ ریپروڈکٹیو سیلز یعنی افزائشی خلیے، ان سے افزائش ہوتا ہے، یعنی یہ سپرمز اور ایگز، تو یہ سپرم ہوتے ہیں، یا ایگز یا انڈے کو اووا بھی کہا جاتا ہے، اور یوزڈ تو یہ استعمال ہوتے ہیں، ان سیکسول ریپروڈکشن، جنسی افزائش نسل میں ان کی وجہ سے جنسی افزائش نسل ہوتی ہے، یعنی جانداروں کی نسل بڑھتی ہے۔ وی ول لرن اباؤٹ، ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ وی ول لرن اباؤٹ سیکسول ریپروڈکشن، ہم جنسی افزائش نسل کے بارے میں سیکھیں گے، ان پلانٹس، پودوں میں، ان نیکسٹ چیپٹر، اگلے چیپٹر میں کہتے ہیں کہ ہم پودوں میں جنسی افزائش نسل کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو یہ یہاں پہ یہ ریڈ بلڈ سیل کا ڈایاگرام ہے، شکل ہے، اور یہ ایپیتھیلیل سیلز ہے، یہ اور یہ بون سیل ہے، بون سیل کا ڈایاگرام ہے۔ نرو سیل ہے، یہ نرو عصبی خلیہ ہے۔ یہ وائٹ بلڈ سیل ہے، وائٹ بلڈ سیل، یہ مسل سیل ہے، اور یہ ایگ ہے، یہ سپرم سیل ہے۔ تو یہ انسانی جسم میں خلیوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے شیپس اینڈ فنکشنز آف پلانٹ سیلز، پودوں کے خلیوں کی شکلیں اور کام۔ سیلز فارمنگ ڈیفرنٹ اسٹرکچرز اور پارٹس ان پلانٹس، خلیے پودوں کے مختلف اسٹرکچرز بناتے ہیں، یا پارٹس بناتے ہیں، یا حصے بناتے ہیں، اور ڈیفرنٹ ان دیئر شیپس، تو یہ شکل میں مختلف ہوتے ہیں، ان کی مختلف شکل ہوتی ہے۔ ڈیفرنٹ شیپ سیلز، مختلف شکل والے خلیے، ان دی لیف، پتے میں، جو پتے میں موجود ہوتے ہیں، آف اے پلانٹ، ایک پودے کے، ایز شون بلو، جس طرح یہاں پہ دکھائے گئے ہیں، مندرجہ ذیل میں دکھائے گئے ہیں، پرفارم ڈیفرنٹ فنکشنز، تو یہ مختلف کاموں سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ڈایاگرام دیا ہوا ہے، یہ زائلم سیلز ہے،
یہ زائلم سیلز ہے، یہ والے، یہ نیلے بلو کلر کے یہ. اور پھر یہ ہے جناب یہ اپر ایپیڈرمس ہے، یہ یہاں تک. اور پھر یہ ہے پیلیسیڈو میسوفیل سیلز ہے، یہ والے، یہ گرین بیزوی شکل کے. اور یہ اسپنجی میسوفیل سیلز ہے، یہ اوپر والے کیا تھے، یہ والے، یہ پیلیسیڈ میسوفیل سیلز تھے یہ. اور یہ جو چھوٹے ہیں ذرا گول قسم کے ہیں، یہ کون تھے؟ یہ ہے اسپنجی میسوفیل سیلز. اور پھر یہ ایئر اسپیس ہے، یہ درمیان میں یہ جو خلا ہے، خالی جگہ ہے، یہ سفید جو نظر آتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایئر اسپیس ہے، یعنی ہوا کے لیے جگہ ہے. یہ کیا ہے؟ فلوئم سیلز ہے، یہ یلو کلر کے یہ یہاں پہ بھی ہے، یہ چھوٹے. یہ گارڈ سیلز ہے، یہ گارڈ سیلز. اور یہ اسٹوما ہے، یہ چھوٹا سا، یہ والا، یہ. تو یہ پلانٹ کا جو لیف ہوتا ہے، پلانٹ کا جو پتا ہوتا ہے، اس میں موجود مختلف یہ شکل ہے. اچھا نیکسٹ ہے ایپیڈرمس سیلز اور ٹائل لائک. ایپیڈرمس سیل جو ہوتے ہیں یہ ٹائل کی شکل کے ہوتے ہیں. ویچ فارم پروٹیکٹیو لیئرز، جو حفاظتی تہ بناتے ہیں، حفاظتی غلاف بناتے ہیں. یعنی اپر ایپیڈرمس، اپر جو یہ والا جو اپر ایپیڈرمس ہے، یہ اینڈ لوور ایپیڈرمس، اور لوور ایپیڈرمس بھی اس میں آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لوور ایپیڈرمس ہے، یہ میسوفیل سیلز. اچھا پھر یہ جو میسوفیل سیلز ہے، میسوفیل خلیے ہے اور elongated، تو یہ لمبے ہوتے ہیں، اور irregularly shaped، یا ان کی شکل مختلف شکل کا ہوتا ہے، ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہے. میسوفیل سیلز تو یہاں پہ یہ میسوفیل سیلز میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ elongated ہوتے ہیں، یہ لمبے ہوتے ہیں. اچھا دیئر فنکشن، ان کا کام ہوتا ہے ٹو پریپیئر فوڈ، خوراک تیار کرنا، یعنی یہ خوراک تیار کرتے ہیں. زائلم سیل، اور پھر یہ جو زائلم سیلز ہے، زائلم خلیے ہے اور ٹیوبیولر، تو ان کی شکل ٹیوب کی طرح ہوتی ہے، ان شکل میں. یوز ٹو کنڈکٹ واٹر، یہ واٹر یعنی پانی کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ پانی پہنچاتے ہیں. فلوئم سیلز، فلوئم خلیے جو ہے اور آلسو ٹیوبیولر، تو ان کی شکل بھی ٹیوب کی طرح ہوتی ہے، ان شکل میں. یوزڈ، اور یہ استعمال ہوتے ہیں کس چیز میں؟ ٹرانسپورٹ آف فوڈ، خوراک کو ٹرانسپورٹ کرنے میں، یعنی خوراک پہنچانے میں. ان کا کام خوراک پہنچانا ہوتا ہے. گارڈ سیلز، اور پھر یہ جو گارڈ سیلز کہتے ہیں حفاظتی خلیے. اور کڈنی شیپڈ، تو ان کی شکل کڈنی کی طرح یعنی گردے کی طرح ہوتا ہے. ویچ فارم پورس ان لیوز، جو پتوں میں پورس بناتے ہیں یعنی سوراخ بناتے ہیں. کالڈو سٹومیٹا، اور پھر ان پورس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان پورس کا، ان سوراخوں کا کیا نام ہے؟ سٹومیٹا. اور یہ سٹومیٹا کا کیا کام ہوتا ہے؟ فار ایکسچینج آف گیسز، یعنی گیسوں کا تبادلہ کرنے کے لیے، یعنی سٹومیٹا میں پھر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے. اینڈ ریموول آف واٹر، اور پانی بھی، اور ان کی وجہ سے پانی بھی نکلتی ہے، پانی بھی خارج ہو جاتی ہے. سٹومیٹا کا یہ کام ہوتا ہے کہ یعنی سٹومیٹا میں ایک تو گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور
پانی کا اخراج بھی اسٹومیٹا کا کام ہوتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے لیولز آف سیلولر آرگنائزیشن، خولوی تنظیم کے لیول یعنی درجات، جو درجے ہے، جو لیول ہے۔ ان ملٹی سیلولر آرگنیزمز، کثیر خولوی جانداروں میں، یعنی وہ جانداروں جن کے جسموں بہت سے خولیوں سے بنی ہوتی ہے، تو کثیر خولوی جاندار میں سیلز وتھ سیملر شیپس، یعنی وہ خولیے جن کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اینڈ سٹرکچرز، اور ان کی سٹرکچر ساخت بھی ایک قسم کی ہوتی ہے، آر آرگنائزڈ، تو یہ منظم ہوتی ہے، یہ اکٹھی ہوتی ہے، فار ڈوئنگ اے پرٹیکولر جاب، تاکہ یہ ایک خاص قسم کا کام ہو، سر انجام دے سکے۔ سچ این آرگنائزیشن آف سیلز، خولیوں کی اس قسم کی تنظیم کو اس کارڈ کہا جاتا ہے ٹیشو کو اردو میں بافت کہتے ہیں۔ ڈیفرنٹ ٹیشوز، اور پھر مختلف ٹیشوز جو ہوتے ہیں، آر آرگنائزڈ، تو یہ منظم ہوتی ہے، یعنی یہ اکٹھی ہوتی ہے، کس مقصد کے لیے؟ فار ڈوئنگ ریلیٹڈ جابز، یعنی ریلیٹڈ جابز، ان کا جو کام ہوتا ہے انہیں سر انجام دینے کے لیے، اس کام کو سر انجام دینے کے لیے یہ آرگنائز ہوتے ہیں۔ سچ آرگنائزیشن آف ٹیشوز، بافتوں کی اس قسم کی تنظیم اس قسم کی جو تنظیم ہوتی ہے، فارمز این آرگن، تو یہ ایک آرگن یعنی جسم کا عضو بناتے ہیں، یہ آرگنائزیشن آف ٹیشوز۔ یہ ٹیشوز، مختلف ٹیشوز جب اکٹھے ملتے ہیں، ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں، تو پھر یہ ان سے ایک آرگن بنتا ہے، یعنی جسم کا عضو، جسم کا ایک حصہ۔ ڈیفرنٹ آرگنز، مختلف آرگنز جو ہوتے ہیں، آر لنکڈ، تو ان کا تعلق ہوتا ہے، ان ڈیفرنٹ آرگن سسٹمز، مختلف آرگنز یعنی اعضاء کے نظام میں، کس مقصد کے لیے؟ فار پرفارمنگ ڈیفرنٹ فنکشنز، تاکہ یہ مختلف کام سر انجام دے سکے، ان دا باڈی، جسم میں، آف این آرگنزم، ایک جاندار کے، تاکہ پھر یہ ایک آرگنزم کے، ایک جاندار چیز کے جسم میں مختلف کاموں سر انجام دے سکے۔ تو یہ یہاں پہ یہ آرگنزم ہے یہ، اور پھر یہ آرگن سسٹم، اور پھر آرگن، اور پھر یہ ٹیشو، یعنی پہلے یہ میں دکھاتا ہوں، یہ خلیہ ہے، خلیوں یعنی مختلف خلیے مل کر ٹیشو بناتے ہیں، اور پھر ٹیشو سے آرگن بنتا ہے، اور پھر آرگن سسٹم بنتا ہے، اور پھر ایک آرگنزم بنتا ہے، جس طرح نیچے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ انسانی جسم ہے یہ، تو یہ اینیمل سیل یعنی نرو سیل ہے، مثال کے طور پر یہ نرو سیل ہے، اور پھر یہ نرو ٹیشو بنتا ہے، کیونکہ یہ عصبی خلیے ہے، تو لہٰذا یہ یہاں پہ نرو ٹیشو بنا ہوا ہے یہ، اور پھر ان سے ایک آرگن بنا ہوا ہے، برین، دماغ، اور پھر یہ نرو سسٹم ہے، یعنی جسم کے مختلف اعضاء کے درمیان یہ ایک تعلق بنا ہوا ہے، نرو سسٹم، اور پھر اس سے ایک آرگنزم یعنی انسان، یہ ہیومن بنا ہوا ہے۔ اسی طرح پلانٹ سیل میں یہ پلانٹ سیل میں یعنی پودے کے خلیے، یعنی یہ میسوفیل سیل ہے، یعنی پودے کے خلیے کی ایک قسم ہے میسوفیل سیل، اور پھر اس یہ مختلف میسوفیل سیل مل کر، یہ بہت سارے میسوفیل خلیے مل کر اس نے ایک ٹیشو بنایا ہوا ہے، یہ ایک ٹیشو ہے۔ پھر اس سے یہ ایک آرگن بنا ہوا ہے، لیف، پتا، اور پھر اس سے یہ شوٹ سسٹم ہے، شوٹ سسٹم یعنی کسی پودے کا زمین سے باہر والا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ شوٹ سسٹم۔ تو یہ شوٹ سسٹم اس نے بنایا ہوا ہے،
اور پھر یہ ایک آرگینزم یعنی پورا پلانٹ، پورا پودا بنا ہوا ہے۔ تو یہ تھا۔ اچھا، نیکسٹ پھر ٹیسو الگ ٹاپک آ رہا ہے، اس کو پھر نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو، کوئی ٹرم آپ کو سمجھ نہ آئے، تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ۔ اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔